بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے ایسا انسان نہیں دیکھا جو ایک ہی وقت میں بہت زیادہ خوش قسمت بھی تھا اور بدبخت بھی۔ ہاں، یہ بات بہت حیرانگی کی ہے اور سوچ میں ڈال دینے والی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہانی ایسے ہی ایک انسان کی ہے۔ رات کا وقت تھا اور جو منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم لوگ تو ڈر گئے۔ میں مدد کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے مجھے روک دیا اور کہا کہ نہیں شمائلہ، ہمیں ان کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے۔ اتنا بڑا معاملہ ہو رہا تھا اور ہمارے سامنے، لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ یہاں تک کہ میری تو غیرت جاگ گئی اور میں بھاگ کر اس گھر کے اندر چلی گئی تاکہ اس ظالم انسان کو روک سکوں جو اپنی ہی ماں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو مجھے فوراً سے گالیاں دینے لگا اور باتیں سنانے لگا کہ تمہارا یہاں پہ کیا کام ہے، نکلو یہاں سے۔ لیکن اس بوڑھی عورت نے جب میری طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ جو حالات اور واقعات اس گھر میں چل رہے تھے، مجھے بھی چوٹ لگ گئی۔ میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا کہ انصاف کب آئے گا، اور وہی بات ہوئی کہ تھوڑی ہی دیر میں ایسا طوفان برپا ہوا کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ 15 منٹ کے اندر ہی ہمارے گھر میں میڈیا والے آ چکے تھے اور انہوں نے جب یہ خبر میڈیا پہ آن ایئر کی تو پوری دنیا اس خبر کو سن کے حیران رہ گئی۔ سوال یہ نہیں تھا کہ ایک بدبخت بیٹے نے اپنی ہی ماں کے ساتھ اتنا برا کیا، سوال یہ تھا کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچ گیا۔ اور پھر حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اتنی جلدی اس کا انصاف ہو گیا۔ اس کا نام مجید تھا اور وہ ہمارے ہی گاؤں میں رہتا تھا۔ میری اس کی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی اور میری ماں کی اس کی ماں کے ساتھ، یعنی کہ میری دوست نرما کی ساس کے ساتھ بہت دوستی تھی۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ انہوں نے میرے لیے اس کا رشتہ بھی مانگا، لیکن میں نے ہی انکار کر دیا۔ وہ ہمارا قریبی پڑوسی تھا اور اس کا مزاج ہمیشہ سخت اور بدتمیز تھا۔ ہمارا گھر ان کے گھر سے اونچائی پر تھا، اس لیے ان کے گھر کا ماحول واضح طور پر نظر آتا۔ وہ اپنی ماں، بہنوں اور یہاں تک کہ اپنے باپ سے بھی انتہائی بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہ ایک پاک سرزمین تھی جہاں اللہ کا گھر قریب تھا اور یہ ہمارے لیے ایک نعمت تھی۔ لیکن مجید کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جب میرے گھر والوں نے کہا کہ چونکہ اس ملک میں اپنی قوم کے لوگوں کا رشتہ آسانی سے نہیں ملتا، اس لیے مجید سے شادی کر لینی چاہیے، تو میں نے سختی سے منع کر دیا۔ میں نے صاف کہا کہ جو انسان اپنی ماں کی عزت نہیں کر سکتا، اپنے باپ سے بدتمیزی کرتا ہے اور اپنی بہنوں کا خیال نہیں رکھ سکتا، وہ میرا کیا خیال کرے گا؟ تو کہنے لگے کہ جو مرد سب کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں وہ اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جو ایک کے ساتھ برا وہ سب کے ساتھ برا ہوتا ہے، آپ ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ جو سخت مزاج مرد ہوتے ہیں نا، یہ بیویوں کے دیوانے ہوتے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں، اور مرد کا رویہ اس کی بیوی کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ میری ماں یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی تھی، کیونکہ میری ماں کو بس یہ مسئلہ تھا کہ جلدی جلدی میری شادی ہو جائے، اور پڑوسیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی کروا دینا تو ویسے ہی بڑی آسان سی بات سمجھی جاتی ہے۔ جب ساتھ والے گھر میں ہی چلی جائے گی، آنا جانا بھی رہے گا، اوپر سے دیکھتی بھی رہیں گی کہ کیا ہو رہا ہے، اور مجھے بھی خوش ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر مجید اس دنیا کا آخری مرد بھی ہوتا، میں تب بھی اس کے ساتھ شادی نہ کرتی۔ امی کا کہنا تھا کہ اس کی ماں بہت اچھی خاتون ہے، تجھے ایسے لگے گا کہ تو ایک ماں کے گھر سے نکل کے دوسری ماں۔ میں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی وہ بہت اچھی انسان ہے، لیکن اس گھر میں پہلے سے ہی ایک بھابھی بھی ہے اور میں یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے انکار کر دیا تو امی نے دوبارہ بات نہ کی۔ مجید کی والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے اور وہ پہلے سے ہی بیمار تھے۔ ہمیں روزانہ ڈر لگتا رہتا کہ کہیں آج اس دنیا سے نہ چلے جائیں، اور وہی بات ہوئی کہ اچانک سے وہ اس دنیا سے چلے گئے اور میرے رشتے کا موضوع بیچ میں ہی دب کے رہ گیا۔ لیکن ان کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہی مجید ایک لڑکی سے شادی کر کے لے آیا جو اس کی ماں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ اس لڑکی کا نام نرما تھا۔ جب نرما مجید کی دلہن بن کر آئی تو کچھ ہی دنوں بعد وہ میرے پاس آئی اور ہنستے ہوئے کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ تمہارے لیے بھی مجید کا رشتہ آیا تھا، لیکن تم نے انکار کر دیا، تم نے بہت برا کیا۔ مجید بہت اچھا شوہر ہے۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی خود اعتمادی تھی، جیسے وہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ مجید میرا کتنا خیال کرتا ہے، میرے لیے کیا کیا کرتا ہے اور میرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کرتا ہے۔ شروع میں تو مجھے ایسے لگا کہ شاید وہ مجھے چڑھانے کی کوشش کر رہی ہے،
لیکن اس کی باتوں میں خاص کشش تھی۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ اس علاقے میں میری اور کوئی دوست نہ تھی۔ یہاں کے لوگ ہمارے کلچر کے نہ تھے اور میں اجنبیوں کے ساتھ زیادہ کھل مل کے بھی نہیں رہتی تھی۔ ایسے میں نرما ہی واحد ایسی شخصیت تھی جس سے میں بات کر سکتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری بات چیت زیادہ ہونے لگی اور آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہو گئی۔ نرما کے ساتھ تعلق ایک عجیب سفر تھا۔ کبھی وہ بہت ہی ہمدرد اور محبت بھری بن جاتی، جیسے دنیا کی سب سے اچھی عورت ہو۔ وہ اپنی چیزیں میرے ساتھ بانٹتی، کبھی میرے لیے کھانے کی کوئی چیز خرید کر لاتی اور میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی۔ ان لمحات میں مجھے لفظ کے بارے میں غلط سوچا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کا رویہ یکدم بدل جاتا۔ وہ بے وجہ بے تنازع باتیں کرنے لگتی۔ جیسے تمہیں پتہ ہے شمائلہ، سب کو ایک اچھے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خیر یہ نصیب کی بات ہے، یا پھر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم نے مجید جیسے اچھے انسان کو کیسے رد کر دیا۔ اس کا انداز کبھی نرم ہوتا، کبھی کٹیلا۔ میں اس کے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی، پھر بھی میں اس سے دور نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے لیے وہ کسی اجنبی سرزمین میں ایک جان پہچان کا چہرہ تھی۔ یہاں پہ زیادہ تر لوگ ایسے ہی رہتے تھے جن کے ساتھ ہماری زبان بھی ملتی جلتی نہ تھی، تو پھر بات کیسے کرتے؟ میں نے پہلے ایسے ہی ایک لڑکی سے دوستی کی، لیکن پھر اس نے میرے پیچھے باتیں کرنی شروع کر دی اور مجھے دھوکہ بھی دیا، اور اس لیے میں نے سوچ لیا کہ یہاں کی کسی بھی لڑکی سے دوستی نہیں کروں گی۔ ایسے میں نرم ہی بہتر تو کرتی، اور مجھے دھوکہ بھی دیا، اور اس لیے میں نے سوچ لیا کہ یہاں کی کسی بھی لڑکی سے دوستی نہیں کروں گی۔ ایسے میں نرم ہی بہتر تھی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا مارے گا تو چھاؤں پر پھینکے گا، بس وہی والی بات تھی۔ میں بار بار اس کے پاس جاتی اور ہم گھنٹوں باتیں کرتے۔ کبھی وہ اپنی شادی شدہ زندگی کی خوشیوں کے قصے سناتی، کبھی اپنے مسائل شیئر کرتی۔ اس کی باتوں سے کبھی لگتا کہ وہ مجھ سے مخلص ہے، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ وہ مجھے چڑھانے یا نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کبھی وہ مجید کی تعریفوں کے پل باندھ دیتی اور کبھی خود ہی کہتی کہ مجید بہت اچھا شوہر ہے، لیکن کبھی کبھی وہ تھوڑا سخت ہو جاتا۔ تم جانتی ہو کہ مردوں کا مزاج ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے ان بدلتے ہوئے بیانات نے مجھے الجھا کر رکھ دیا، لیکن میں نے اپنی پریشانیاں نظر انداز کی اور دوستی نبھانے کی کوشش جاری رکھی۔ زن پر قائم تھا۔ کبھی ہم بہت قریب ہو جاتے اور کبھی اس کے رویے کی وجہ سے مجھے دوری محسوس ہوتی، لیکن پھر بھی میں نے کبھی اس سے گلہ نہیں کیا، کیونکہ وہ واحد شخص تھی جس کے ساتھ میں کھل کر بات کر سکتی تھی۔ ایک دن نرما نے میرے لیے خاص ڈش بنائی اور بڑے پیار سے کہا، یہ تمہارے لیے ہے شمائلہ۔ میں اس کی اس محبت بھری حرکت سے خوش ہو گئی اور سوچا کہ شاید میں اس کے بارے میں غلط تھی، لیکن اگلے ہی دن وہ مجھ سے بے وجہ ناراض ہو گئی اور کہا کہ تمہیں میری چیزوں کی قدر نہیں۔ مجھے اس کے رویے کی کوئی سمجھ نہ آئی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور ہماری دوستی ایک عجیب سا کھیل بن گئی۔ کبھی ہم ہنسی خوشی وقت گزارتے اور کبھی وہ اچانک سے تلخ ہو جاتی۔ میں نے سوچا کہ شاید ہی اس کی فطرت ہے یا پھر وہ اپنی زندگی کے کسی دباؤ کی وجہ سے ایسا کرتی ہے، لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس دن میں ان کے گھر گئی تو دیکھا کہ نرما اور مجید نہیں تھی کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد تم بدل جاؤ گے، لیکن تم ویسے ہی ہو جیسے پہلے تھے۔ مجید کا غصہ اپنے عروج پر تھا اور وہ نرما پر چیخ رہا تھا۔ وہ منظر میرے لیے حیران کن تھا، کیونکہ نرما ہمیشہ مجید کی تعریفیں کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو میاں بیوی میں جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن بات یہاں صرف جھگڑوں تک نہ تھی، بات تو یہاں پر ہاتھا پائی تک بھی پہنچی ہوئی تھی۔ مجید اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا اور اس کی کوئی بات نہیں مانتا تھا، اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں لے کر آتا تھا اور اسے کہیں بھی لے کر نہیں جاتا تھا۔ اس کے بعد نرما نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر حقیقت میں کیسا ہے۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا جو وہ میرے بارے میں کہتی تھی۔ وہ سب بھی ایک دھوکہ ہی تھا کہ تم بڑی بدقسمت ہو جو تمہاری شادی مجید سے نہیں ہوئی، کیونکہ اصل میں وہ جانتی تھی کہ یہاں بدقسمت کون تھا۔ جب نرما نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کے لیے انکار کر دیا، وہ واقعی ویسا ہی ہے جیسا تم نے سوچا تھا، بلکہ شاید اس سے بھی بدتر، تمہیں حیرت میں پڑ گئی۔ یہ وہی نرما تھی جو ہمیشہ مجید کی تعریفیں کرتی تھی اور وہ اس کے خلاف اتنی تلخ باتیں کر رہی تھی۔ نرما نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ وہ کہنے لگی کہ مجید کی وہ سب باتیں جو میں تمہیں بتاتی تھی وہ سچ نہیں تھی۔ میں نے ان سب کہانیوں کو بنایا تھا تاکہ تمہیں یہ دکھا سکوں کہ میں خوش ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجید وہی غصیلا اور بدتمیز انسان ہے جو تم نے پہلے دیکھا تھا۔ وہ نہ صرف مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے بلکہ کبھی کبھی مجھے نیچا دکھانے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے جو میرا دل ہی توڑ دیتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ وہ بدل جائے گا، لیکن وہ مزید سخت اور تلخ ہو گیا ہے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ نرما نے مزید کہا کہ شمائلہ، شاید میں تمہیں مجید کی تعریفیں کر کے چڑھانا چاہتی تھی، شاید میں اپنے اندر کی خالی جگہ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں جھوٹ بولتے بولتے خود بھی تھک گئی ہوں۔
اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور مجھے اس کے لیے افسوس ہوا۔ میں نے نرما سے کہا کہ نرما، زندگی میں اپنے فیصلے کبھی بھی دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کرنے چاہیے۔ تم نے اپنے آپ کو ایک جھوٹ میں قید کر لیا ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، تم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتی ہو۔ اس دن کے بعد نرما کا رویہ بدلنے لگا، وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس کی باتوں میں تلخی کی جگہ نرمی آ گئی اور اس نے اپنی غلطیوں کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ ہماری دوستی اب ایک مختلف بنیاد پر تھی۔ وہ مجھ سے اپنی مشکلات شیئر کرتی اور میں اسے مشورہ دیتی کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو۔ نرما کا سچ سن کر میں نے اپنے فیصلے کی سچائی کو مزید محسوس کیا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میں نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا اور اپنی زندگی کو ایک ایسے شخص کے حوالے نہیں کیا جو اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو بھی نہ سمجھتا ہو۔ نرما کی باتوں نے مجھے ایک سبق دیا کہ لوگ اپنی زندگی کو کیسے دکھاوا بنا لیتے ہیں اور دوسروں کو چڑھانے یا اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن آخر کار سچ سامنے آ ہی جاتا ہے اور یہی سچ زندگی کو بدلنے کے لیے پہلا قدم ہوتا ہے۔ بالآخر نرما نے اپنی حالات سے سمجھوتا کر لیا اور وہ جو پہلے مجید کی تعریفیں کرتی تھی، اب وہی سب کچھ اس کی باتوں کے مطابق کرنے لگی۔ مجید نے نرما کو اپنے طرز زندگی میں جکڑ لیا تھا اور اب وہ جیسا چاہتا تھا وہ ویسا ہی کرتی تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ خود کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہی تھی اور جیسے وہ خود اپنی شخصیت کو پس پشت ڈال کر بس اس کی مرضی کے مطابق جینا چاہتی تھی۔ مجید کا نرما سے رویہ اور بھی زیادہ بدتر ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے بھی شدید نفرت کرنا شروع کر دی۔ وہ ہمیشہ نرما سے کہتا کہ وہ لڑکی تمہارے دماغ میں کوئی باتیں ڈال دے گی، اس کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ اس کی یہ باتیں مجھے بہت تکلیف دیتی تھی، لیکن نرما ہمیشہ یہ کہہ کر چپ ہو جاتی کہ وہ بس ایسا ہی ہے، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ نرما کے لیے خوشی کا ایک اور موقع آیا جب اس نے کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ بہت خوش تھی کہ شاید اولاد کی خوشی اسے اور مجید کو قریب لے آئے گی اور شاید اس کی زندگی میں کچھ بہتر تبدیلی آئے گی۔ اور پھر وہ دن آیا جب نرما نے ایک ساتھ 2 بیٹوں کو جنم دیا۔ وہ بہت خوش تھی اور اس نے مجید سے کہا کہ شاید اولاد کی خوشی پا کر ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تمہیں خوش دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ شاید تمہاری زندگی میں کچھ بدل جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی عورت ایک ساتھ 2 بیٹوں کو جنم دیتی ہے تو اس کی عزت بہت بڑھ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹوں کا جوڑا پیدا ہوا ہے، لیکن مجید کے دل میں نہ جانے کیا چل رہا تھا کہ نہ اس کی ماں، نہ اس کی بیوی اور نہ ہی اب اس کی اولاد۔ سوچا تھا کہ اولاد کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجید پہلے سے بھی زیادہ سخت اور بے رحم ہو چکا تھا اور اس کا رویہ نرما کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ سرد اور بے ربط ہو گیا۔ وہ نہ صرف اس سے بدتمیزی کرتا بلکہ جب وہ بچوں کی بات کرتی تو وہ اس کی کسی بات کو اہمیت نہیں دیتا۔ نرما نے ایک دن مجھ سے کہا کہ شمائلہ، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ وہ شروع سے ہی اتنا سخت تھا۔ اس نے مجھے اولاد پیدا کر کے یہ سمجھایا کہ میں نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اولاد پیدا کر کے کون سا احسان کیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ جب ایک مرد اپنی بیوی سے اس انداز میں بات کرے تو اس کا دل کتنا ٹوٹتا ہے، یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو ایسی حالت میں ہوتے ہیں۔ مجید کی سختی اور بے رحمی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کے اندر محبت کی کوئی جگہ نہ تھی، اور نہ اپنی ماں کے لیے اور نہ ہی بیوی کے لیے اور نہ ہی اپنے بچوں کے لیے۔ اس کا دل اور دماغ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ نہ اس کی ماں نے اسے سدھارا، نہ نرما نے، اور نہ ہی اولاد کی خوشی اس کے دل میں تبدیلی لا سکی۔ وہ ہمیشہ نرما کو نیچا دکھانے اور اسے ذہنی اذیت دینے کا موقع تلاش کرتا رہتا۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ نرما جتنا بھی اپنے بچوں کی خوشی کو اپنے شوہر کی ناراضگی پر فوقیت دینے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اس کے لیے محض ایک خواب بن کر رہ گئی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی سکون نہ تھا اور اس نے ہمیشہ اس بات کی امید کی کہ شاید اس کا شوہر بدل جائے گا، لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ اتنا ظالم تھا کہ وہ اپنی بیوی کے جذبات کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ نرما کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ اب بھی اس سچ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کے دل میں امید کی ایک ہلکی سی کہ شاید ایک دن اس کا شوہر بہتر ہو جائے گا، لیکن اس کی حقیقت یہ تھی کہ وہ اتنی گہرائی تک جا چکا تھا کہ واپس آنا اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ شمائلہ کی آواز میں دکھ اور ہمدردی کا اظہار تھا، اور اس کی آنکھوں میں نرما کے لیے افسوس تھا، جو اب تک اس ظالم حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ مجید کی امی، جن کا نام بانو بی بی تھا، بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ وہ بھی بڑی پریشان رہتی کہ جب سے ان کا شوہر گیا تھا تب سے ہی وہ اداس رہتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ اس نے اتنی ساری عورتوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے تھے ہم شکایت بھی کر سکتے تھے، پر امی کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ اگر پتہ چل گیا کہ شکایت ہم نے کی ہے تو مجید ہمارا بھی دشمن بن جائے گا۔
جب سے ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے تھے میری عادت تھی کہ میں روز رات کو چھت پہ جا کے کھڑی ہو جاتی۔ میں نے دیکھا کہ مجید فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا، اور جیسے مردوں کی باتیں ہوتی ہیں غصے میں لڑ رہا تھا اور گالیاں بھی دے رہا تھا۔ اس نے فون تو بند کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے نہ جانے کیا ہوا، جیسے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں یہ منظر دیکھنے لگی اور دور سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دورہ پڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے کمرے سے بھی اس کے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی، جیسے بہت ہی برا جھگڑا ہو رہا ہو۔ میں نے اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتایا اور وہ بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ہم پولیس کو فون کر دیتے ہیں، یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے۔ امی کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ روز ہوتا ہے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بانو بی بی باہر آ گئی اور شمائلہ بھی، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ایسی بدبخت حرکت ہونے لگی کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ یہ سب کچھ دیکھ سکتی ہیں، لیکن میں نہیں۔ میں فوراً گھر کے اندر چلی گئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے جا کر بانو بی بی کا سر اپنی گود میں رکھا اور وہ آخری سانسیں لے رہی تھی، اور مجید کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ وہ پاگل ہو چکا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پاگل پن کو تو سکون مل گیا تھا، لیکن بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ نرما بھی اسے روک نہیں پائی، کیونکہ اس نے نرما کو بھی دھکا دیا اور وہ ایک طرف کو گر گئی تھی۔ اس دنیا سے جاتے ہوئے بانو بی بی نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ تجھے بادشاہی دے، تجھے اتنا امیر بنا دے کہ ساری دنیا تجھے دیکھے اور تجھ پہ رشک کرے۔ وہ کہنے لگا کہ تیری وجہ سے ہی تو میں امیر نہیں ہو پا رہا بڑھیا، تو ہی تو میرے اور امیر ہونے کی خواب کے بیچ میں بیٹھی ہے اور اب جاتے جاتے تماشے کر رہی ہے، مظلوم بننا چاہتی ہے۔ اتنا کہہ کے وہ گھر سے ہی چلا گیا۔ ہم لوگوں نے فوراً ایمبولینس کو بلایا، لیکن ایمبولینس ابھی راستے میں ہی تھی کہ کہانی ختم ہو گئی۔ بانو بی بی دنیا سے جا چکی تھی۔ اس دنیا سے جاتے ہوئے دولت ہی دیکھا، بانو بی بی تو اس دنیا سے چلی گئی۔ ہم سب بہت پریشان تھے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ میڈیا والے آئے تو مجید نے ان کو بھی چپ کروا دیا۔ نرما نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ ماں بیٹے کے درمیان کیا معاملات چل رہے تھے، لیکن شاید اس گھر کو اپنے نام کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ ہرما جی کہہ رہی تھی کہ میں نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ تو جس کاروبار میں پیسے لگانے کے لیے اس گھر کو بیچ رہا ہے، اس کاروبار نے ڈوب جانا ہے۔ بس یہی معاملات تھے، لیکن وہ اس قدر انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جائے گا یہ میں نے سوچا نہ تھا۔ ہم سب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ صرف ایک سانحہ بن کر رہ گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا نتیجہ اتنا سنگین نکلے گا، لیکن جب سب کچھ ختم ہو گیا تب مجھے سمجھ آیا کہ وہ صرف پیسوں کا لالچ نہیں تھا، کچھ اور بھی تھا جو اسے اس حد تک لے آیا۔ مجید میں پیسے لگانا چاہتا تھا، وہ ایک نہایت ہی غیر سنجیدہ کاروبار تھا، لیکن اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے گھر گروی رکھا، کیونکہ بانو بی بی کے جانے کے بعد اب وہی اس گھر کا مالک بن گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے کاروبار میں پیسے لگا دیے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس کا کاروبار چمک اٹھا، اور سب لوگ حیران رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ وہ ایک غیر سنجیدہ آدمی تھا، جلد باز تھا، جس کی کوئی بھی بات کبھی بھی وزن نہیں ہوتی تھی۔ اس کا پھینکا ہوا کوئی بھی تیر نشانے پہ نہیں لگ سکتا تھا، اور کہتے ہیں کہ آپ صرف اپنی ماں باپ سے گستاخی کریں تو آپ کے ہونے والے کام بھی رک جاتے ہیں، اور یہاں پر اس نے اتنی بڑی حرکت کر دی تو پھر اس کا یہ کام کیسے ہو سکتا تھا؟ ہمیں لگتا تھا کہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے گھر میں پیسے لانے لگا۔ اس نے اپنا گروی رکھا ہوا گھر بھی واپس لے لیا، گھر میں ہر طرح کی سہولت آنے لگی۔ پر نرما کہتی تھی کہ اب مجھے مجید سے ڈر لگتا ہے، بھی واپس لے لیا، گھر میں ہر طرح کی سہولت آنے لگی۔ جو اپنی ماں کا نہ ہو سکا وہ میرا کیسے ہوگا؟ یہ نہ ہو کہ کسی دن میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو جائے۔ آپ لوگ بتاؤ کہ کیا کریں؟ ہم نے کہا کہ ہم تو خود پریشان ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہو گیا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ بیچاری ماں جاتے جاتے بیٹے کو دعائیں دے کر گئی، لگتا ہے کہ ماں کی محبت سچی تھی، تبھی بیٹے کو دعائیں لگ گئی، لیکن بیٹا اس قابل نہیں تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسا انصاف تھا، اس نے اپنی ماں کے ساتھ اتنا برا کیا، پھر اس کے ساتھ اتنا اچھا کیوں ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے کہ جب آپ کچھ برا کرتے ہیں اور اس کی سزا آپ کو اس دنیا میں ضرور ملتی ہے، تو پھر مجید کو اس کی سزا کیوں نہیں مل رہی تھی؟ وہ ایک برا بیٹا تھا، ایک برا شوہر تھا اور ایک برا باپ بھی تھا، پھر بھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ سب لوگ حیران تھے، اور اس نے جس جگہ کا کنواں نکل آیا اور اب وہ نوٹوں میں کھیل رہا تھا۔ اس نے تو اپنے گھر کے اوپر تیسری منزل بھی بنانی شروع کر دی۔ اب ان کا گھر ہمارے گھر سے بھی اونچا ہو رہا تھا۔ اس کے بچے 4 سال کے ہو گئے تھے، ان کو بھی وہ ہر چیز لے کے دیتا،
بے شک اپنی چھوٹی شان کے لیے ہی صحیح، لیکن ان کے اوپر بھی بہت خرچہ کرتا تھا۔ نرما کے پاس بھی مہنگی مہنگی چیزیں آنا شروع ہو گئی، لیکن اس کے دل میں جو خوف تھا وہ اپنی جگہ پر قائم تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، تمہارا اپنا معاملہ ہے، لیکن تم اپنے دل میں وسوسہ نہیں پالو، وسوسے شیطان پالتا ہے۔ اب ہم کیا کہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ بس اچھے کی امید رکھو، اللہ سے دعا کرو اپنے شوہر کے لیے، اللہ سے رحم مانگو کہ اللہ اس پہ رحم کرے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجید کا شمار امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آیا اور کہنے لگا کہ میری امی نے آپ لوگوں سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے، تو وہ پیسے کچھ زیادہ بنتے ہیں، اور ہمارے سامنے اتنے سارے پیسے پھینک کے چلا گیا۔ کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کا کوئی بھی ادھار نہیں رکھنا چاہتا۔ میری ماں نے کہا کہ یہ پیسے اس کے منہ پہ دے آؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، اب یہ پیسے آپ رکھ لیں، کیونکہ پیسے تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، رزق دینے کا وعدہ تو اللہ کا ہے، اس کے پاس ویسے بھی اتنے پیسے آ رہے ہیں، تھوڑے ہم رکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ ماں کی دعا لگ گئی تھی۔ اس کو ماں نے کہا تھا کہ اللہ تجھے بادشاہی دے، اور اس دور میں بادشاہی کا مطلب یہی کہ اللہ تجھے پیسے دے، اور اب اس کے پاس پیسوں کی کمی نہ تھی۔ گھر میں ایک نہیں، دو نہیں، 3 گاڑیاں کھڑی تھی۔ گھر کی حالت اتنی بدل دی تھی کہ باتھ روم تک میں AC لگا دیا تھا، کیونکہ اس ملک کی گرمی سے تو سب لوگ ہی واقف تھے۔ روز اس کے گھر میں نئے نئے پکوان بنتے، اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے ٹیبلٹس ہوتے، بچوں کے لیے الیکٹرک کار بھی لی ہوئی ہوتی، اور اس کے دوست بھی لی ہوئی ہوتی، اور اس کے دوست یار گھر آتے، وہ بھی حیران ہوتے، وہ تو نوٹوں میں کھیلنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے سنا، کہہ رہا تھا کہ میری ماں ہی منحوس تھی، جیسے ہی اس گھر سے گئی میرے یہاں تو دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ یہ سن کر میں بڑی حیران ہوئی، اور مجھے غصہ بھی آیا کہ ماں کی دعا کی وجہ سے ہی تیرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور تو اپنے گناہ پر توبہ کرنے کی بجائے یہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں ہی منحوس تھی، وہ گئی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ کس قسم کی باتیں کر رہا تھا یہ آدمی؟ اتنے برے آدمی کے ساتھ اتنا اچھا کیوں ہو رہا تھا؟ یہ بات مجھے بار بار کھٹک رہی تھی، لیکن وقت اسی طرح گزرنے لگا اور میری بھی منگنی ہو گئی، اور 4 مہینے بعد میری شادی تھی۔ نرما نے یہ بات کہیں مجید کو بھی بتائی ہوگی، تو کہنے لگا کہ میں شمائلہ کی شادی کا سارا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں، جتنے بھی پیسے لگیں گے میں دے دوں گا۔ نرما نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میں نے کہا کہ اس سے کہو کہ ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پر نرما نے کہا کہ لے لو پیسے، ویسے بھی پیسے اوپر سے گر رہے ہیں، تم لوگوں کے کام آ جائیں گے، اس نے تو کہیں نہ کہیں لگا ہی دینے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اب یہ عورتوں کے پیچھے بھی جانے لگا ہے، اور رنگ اور سرور کی محفلیں بھی سجاتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری ہمت ہے کہ تم یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہو۔ اس نے کہا کہ صرف اپنے بچوں کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ ایک دن نرما پاگلوں کی طرح ہمارے گھر بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کا چہرہ اترا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے احمد اور علی آپ کے گھر ہیں، ہمیں تو یہ بالکل سمجھ نہیں آیا کہ وہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں تھی۔ اس کے بچے اکثر ہمارے گھر آتے تھے، کھیلتے تھے، اور ہم ان کو پیار دیتے، کھانا کھلاتے، لیکن وہ دن عجیب تھا، وہ صبح سے ہمارے گھر نہیں آئے تھے، اور ہم نے کہا کہ نہیں آئے، لیکن نرما کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ مل نہیں رہے۔ میرے دل میں ایک انجانی سی بے چینی محسوس ہوئی، اور میری ماں نے مجھ سے کہا جاؤ نرما کے ساتھ اور بچوں کو تلاش کرو، گھر میں ہی کہیں ہوں گے۔ میں نے فوراً پورے گھر کو چھان مارا، ہر کمرے میں دیکھا، چھت پر، نیچے، ہر جگہ۔ بچے بڑے شرارتی تھے، ہو سکتا ہے کہ کہیں چھپ گئے ہوں، لیکن وہ دونوں کہیں نہ ملے۔ نرما کا اضطراب بڑھتا گیا، اور پھر اس نے پریشانی کے عالم میں مجید کو کال کر دی۔ وہ بھی فکر مند ہو کر بھاگتا ہوا آیا۔ دونوں نے ہر جگہ تلاش کیا، گلیوں میں بھی دوڑ دوڑ کر بچوں کو ڈھونڈا، لیکن وہ دونوں کہیں نہیں ملے۔ نرما کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ ایک ساتھ دونوں کہاں چلے گئے؟ گھر میں اتنی سہولتیں ہیں، وہ تو باہر نکلتے ہی نہیں۔ اس کی آواز میں غم اور پریشانی کی شدت تھی۔ مجید اور نرما آپس میں جھگڑنے لگے۔ مجید غصے میں تھا اور کہنے لگا رکھا ہوتا تو یہ سب نہیں ہوتا۔ نرما اور مجید کے درمیان تنازع بڑھ گیا، اور گھر میں تمازت کی فضا چھا گئی۔ دونوں کی پریشانی اور غصہ واضح تھا، مگر بچے ابھی تک کہیں نہیں مل رہے تھے، اور یہ سچ میں ایک خوفناک لمحہ بن چکا تھا۔ یہ صورتحال بڑی ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ بچے کہیں غائب ہو گئے، یعنی کہ گم ہو گئے ہیں اور اب ملنے نہیں والے، یا پتہ نہیں کب ملیں گے۔ ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے، وہ ماں باپ ہی جانتے ہیں کہ آج مجید کی آنکھوں میں بھی بہت زیادہ پریشانی اور اضطراب نظر آ رہا تھا۔ شام تک ان کو تلاش کرتے رہے اور پولیس والوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد آپ کی رپورٹ درج ہو جائے گی، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک ٹیم متحرک کر دی جو بچوں کو تلاش کر رہی تھی، اور بچوں کی تصویریں بھی دے دی، ساری تفصیل بھی بتا دی تھی۔ ہم سب لوگ مجید کے گھر میں ہی بیٹھے تھے، اور آج وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہم یہیں بیٹھے تھے، اور
آج وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کو یہاں کیا کام ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ہم بھی پریشان تھے۔ بچے یا تو ہمارے گھر آتے تھے یا اس کے گھر میں، اور کہیں نہیں جاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے فون پر ایک انجانے نمبر سے کال آئی اور پتا چلا کہ اس کے بچے اغوا ہو گئے ہیں، اور یہ اغوا کاروں کا کام تھا، کیونکہ اب وہ اس ملک کا ایک بہت ہی امیر آدمی بن گیا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں جاننے لگے تھے، اس لیے اس کے بچوں کو اغوا کر لیا تھا تاکہ تگڑا تاوان موصول کر سکیں۔ جتنے پیسے انہوں نے اس ملک کی کرنسی کے حساب سے بنائے تھے، یوں سمجھے کہ کروڑوں روپے مانگے تھے۔ اغوا کار بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ تو بڑے امیر آدمی ہیں اور آپ سے تو ہم نے تھوڑی سی رقم مانگی ہے۔ انہوں نے وقت بہت تھوڑا دیا تھا، 3 دن کا وقت تھا، اور کہا تھا کہ اگر پولیس کو بتایا تو نقصان آپ لوگوں کا ہوگا، اور اگر 3 دن تک ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اور نرما کو جب یہ پتا چلا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اس کے سرہانے بیٹھی اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایسے انسان کو میں کیسے سنبھالتی کہ جس کے ساتھ اتنا مشکل وقت چل رہا تھا۔ وہ بس اپنے بچوں کی شکل دیکھنا چاہتی تھی، ان کو اپنے گلے سے لگا لینا چاہتی تھی۔ مجید اندر آیا تو نرما پھٹ پڑی اور کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تم پہلے ایک عام آدمی تھے، کوئی تمہیں نہیں جانتا تھا، اور ہمارے بچے گلی میں کھیلتے تھے، محفوظ تھے، لیکن جب سے تمہیں امیری ملی ہے، تمہاری امیری کی وجہ سے میرے بچے اغوا ہو گئے۔ تمہاری ماں نے تمہیں دعا نہیں بد دعا دی تھی۔ اتنے امیر ہو گئے تم کہ تمہارے بچوں پر لوگوں نے نظر رکھی اور ان کو نشانہ بنایا۔ تمہاری ماں کی دعا تمہیں بد دعا بن کر لگی ہے، کیونکہ تم اسی قابل تھے، لیکن تمہاری وجہ سے جو میرے دل پہ زخم لگا ہے وہ کیسے بھرے گا؟ مجھے میری اولاد واپس لا کر دو۔ مجید کے چہرے پہ عجیب تاثرات تھے، جیسے آج اس کے دل میں لگی گرہ کھل گئی تھی اور اسے اپنے گناہ کا احساس ہو گیا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ پیسوں کا انتظام کرنے میں بہت دیری کر رہا تھا، کیونکہ یہ پیسے اتنے زیادہ تھے کہ جیسے ابھی تک کی اس کی ساری کمائی مانگ لی ہو۔ پیسوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا، پھر بھی کسی طرح پیسوں کا انتظام کیا۔ انہوں نے 3 دن کا وقت دیا تھا، لیکن 4 دن لگ گئے جب پیسے ان لوگوں کو مل گئے تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں آپ کے بچے موجود ہوں گے۔ لیکن جب ہم لوگ وہاں گئے تو وہاں بچے نہیں تھے، اور اغوا کاروں کو فون کیا تو نمبر ہی بند تھے، پیسے بھی چلے گئے اور اولاد بھی واپس نہ ملی۔ پولیس کو سب کچھ بتایا تو پولیس نے کہا کہ جب انہوں نے آپ سے تاوان مانگا تھا اسی ٹائم آپ کو ہمیں خبر دینی چاہیے تھی۔ ہم نے کہا کہ ہم ڈرے ہوئے تھے۔ پولیس نے کہا کہ ہم تلاش جاری رکھیں گے، لیکن پولیس تو ایسے ہی کہتی ہے، پتہ نہیں تلاش کرتے بھی۔ اس کے بعد نرما کی حالت بہت بری ہو گئی۔ وہ کچھ دن روتی چلاتی رہی اور اس کے بعد اس نے مجید کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجید کی اپنی حالت بہت بری تھی، میں نے اسے کبھی اس مقام پر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اب تو اس کو دیکھ کے ترس آتا تھا، اور وہ بچوں کی یاد میں ایسا الجھا کہ اس نے اپنے کاروبار پر دھیان دینا ہی چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک پارٹنر کو بھی ملایا تھا جس نے تیل کے کنویں پہ قبضہ کر لیا۔ دھیرے دھیرے سب کچھ برباد ہو گیا، اور جس سرزمین پر جس جگہ پر ایک ماں کے ساتھ ایک بدبخت بیٹے نے اتنا برا کیا ہو، وہاں پہ خوشیاں تو راج نہیں کر سکتی۔ جو خوشیاں اس گھر میں آئی تھی وہ امتحان کا پہلا پہلو تھا، لیکن اس کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں تھا۔ نرما اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور مجید گھر میں اکیلا رہنے لگا۔ اس کو جب میں دور سے دیکھتی تو مجھے بہت افسوس ہوتا۔ امی کہتی تھی کہ اس کے لیے کھانا بھیج دو، لیکن ہم کھانا بھیجتے بھی تو وہ کھاتا نہیں تھا۔ اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی، اور وہ ابھی بھی بچوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو پیسے اس کے پاس تھے وہ اس نے تلاش کرنے میں لٹا دیے۔ بچوں کے سر پہ انعام تک رکھا کہ کہیں بچے مل جائیں تو انعام بھی دینے کو تیار ہوں، لیکن کوئی بہتری نہ آئی۔ نرما بہت زیادہ بیمار رہنے لگی، اور دونوں بچوں کے کھو جانے کے بعد مجید اور نرما دونوں ہی بہت زیادہ پریشان تھے۔ نرما کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی، وہ جسمانی طور پر بھی بیمار تھی اور ذہنی طور پر بھی ٹوٹ چکی تھی۔ مجید بھی صدمے میں غم کی گہرائیوں میں ڈوبا تھا، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس دن کچھ ایسا ہوگا جو ہمیں ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ رات کو مجید نے کھانا کھایا تھا اور کچھ دیر تک وہ بالکل معمول کی طرح تھا، اور پھر وہ سو گیا۔ میں نے سوچا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کہ صبح کا سورج نئی امیدوں کے ساتھ آئے گا، لیکن جب میں صبح ناشتہ دینے گئی تو مجید اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کے جسم میں کوئی جنبش نہ تھی، اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ بے حرکت بستر پر لیٹا تھا۔ اسے دیکھ کر میں تو بے ہوش ہو گئی، جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ فوراً پولیس کو بلایا اور ایمبولینس کو بھی طلب کیا۔ کفن دفن کا انتظام کیا گیا اور پھر میں نے نرما کو اطلاع دی۔ وہ فوراً آئی، لیکن وہ بالکل کسی زندہ لاش کی طرح تھی، جیسے اس کی دنیا تھم چکی ہو، جیسے اس کے اندر کوئی احساس باقی نہ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہ تھے، بس آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، جیسے وہ سو کی حالت میں ہو، مگر اس کے چہرے پر کوئی غم یا دکھ کا اظہار نہ تھا۔ پہلے اس کی اولاد گم ہو گئی
اور اب اس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ بالکل ساکت اور خاموش بیٹھی تھی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر دل میں بہت دکھ ہوا، کیونکہ میں سمجھ سکتی تھی کہ ایک ماں اور بیوی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس بیچارے کی زندگی میں گویا سب کچھ چھن گیا تھا اور وہ اپنے اندر کی دنیا سے بالکل غائب ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو مایوسی اور سوگ تھا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب تو مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ میں اس کو کس طرح سے تسلی دوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم اس گھر میں رہنا شروع کر دو، کیونکہ یہ گھر تمہارا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کس کے سہارے رہوں گی؟ میں نے اسے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میرا شوہر باہر کے ملک گیا ہے، اس لیے میں اپنی امی کے ساتھ میکے میں ہی آئی ہوں۔ تم بھی آ جاؤ، جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے ساتھ ٹائم گزار سکتی ہو۔ وہ یہ سن کر تھوڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اس بارے میں سوچے گی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میرے ساتھ رہنے کے لیے آ گئی۔ میرے ساتھ تھوڑی بات بھی کر لیتی تھی اور بچے کی باتیں بھی کرتی تھی۔ جب مجھے اللہ نے بیٹی دی تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ اب میرے سے زیادہ میری بیٹی نرما کے پاس ہوتی اور وہ اپنی ممتا کو تسلی دینے کے لیے میری بیٹی کے ساتھ خوب کھیلتی، اس کو کپڑے پہناتی، اس کو صاف کرتی، اس کا بہت خیال کرتی۔ میری بیٹی جو پیدا ہوئی تو بہت کمزور تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اسے 2 ماہ کا پیار مل رہا تھا تو وہ اتنی صحت مند ہو گئی کہ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ اس کو کیا کھلاتے ہو، جبکہ ہم لوگ صرف اس کو دودھ پلایا کرتے تھے۔ نرما ایک دن مجھے کہنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے بچے کبھی واپس آئیں گے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور کس حال میں ہوں گے۔ کھانا کھانے بیٹھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ انہوں نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ جب اس کے بیٹے احمد اور علی اغوا ہوئے، اس وقت ان کی عمر تقریباً 4 سال تھی اور ابھی اس بات کو 7 مہینے ہو گئے تھے۔ مجید بھی اس دنیا سے چلا گیا اور اپنی اولاد کی شکل تک نہ دیکھ پایا۔ اس نے اپنی ماں کو بہت تڑپایا، بہت برا کیا اس کے ساتھ، اس لیے شاید وہ بھی اپنی اولاد کو دیکھے بنا ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ جب کبھی بھی میں نرما کی حالت دیکھتی سوچتی تھی کہ یہ سب میں اس کا کیا قصور تھا، پھر اس کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ مجید تو اس دنیا سے چلا گیا اور اس کو تو نجات مل گئی تھی، لیکن اس بیچاری کے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ انسان کو اسی بات پر آزماتا ہے جس کے لیے وہ بہت زیادہ بے چین رہتا ہے، لیکن جس دن انسان اپنی سب سے بڑی ضد چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس ضد کو پورا کر دیتا ہے۔ نرما بھی اب یہی کہنے لگی تھی کہ شاید میرے بیٹے کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ وہ ایک گہرے صدمے میں تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس نے ان کے نہ ملنے کو قبول کر لیا تھا۔ پھر ایک دن ہمیں ایک ایسی خبر ملی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ پولیس نے اطلاع دی کہ 2 بچے ملے ہیں جن کی عمر تقریباً 5 سال ہے اور ہمیں فوری طور پر ان کی شناخت کے لیے بلا لیا گیا۔ جب میں نے یہ خبر نرما کو سنائی تو وہ حیرت اور بے یقینی میں رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی چمک تھی، مگر وہ پہنچے جو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں ایک عورت رہتی تھی جو روٹیاں لگانے کا کام کرتی تھی۔ اس کا اپنا کوئی خاندان نہ تھا اور اس کا چھوٹا سا کچا گھر تھا، مگر جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ عورت اس دنیا سے جا چکی ہے۔ ہم حیران تھے کہ اب یہ بچے کہاں ہیں۔ پھر ہمیں محلے والوں نے بتایا کہ اس عورت کو یہ بچے کہیں سے ملے تھے اور وہ ان دونوں کو پال رہی تھی اور ان کے ساتھ ماں جیسا سلوک کرتی تھی، کیونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ لیکن آج وہ عورت بھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ہر بچے اب اکیلے رہ گئے تھے۔ جیسے ہی ہم اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں وہ دونوں بچے بیٹھے تھے، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نرما کی تو اور بھی بری حالت تھی، جیسے وہ کوئی قیامت خیز لمحے کا سامنا کر رہی ہو۔ وہ دونوں بچے زمین پر بیٹھے تھے اور خاموش اور الجھے تھے، مگر جیسے ہی ہماری ان پر نظر پڑی ہم سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ احمد اور علی ہی تھے۔ نرما نے جیسے ہی انہیں دیکھا وہ زمین پر وہ زور زور سے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، اور اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اتنے مہینوں کی بے بسی اور غم کا بوجھ اپنے آنسوں کے ذریعے بہا رہی تھی۔ احمد اور علی بھی جیسے ہی اپنی ماں کو پہچانے وہ دونوں پاگلوں کی طرح اٹھ کر اس کے گلے سے لپٹ گئے۔ وہ زور زور سے رو رہے تھے اور بار بار اسے پکڑ رہے تھے، جیسے وہ ڈر رہے ہوں کہ کہیں یہ لمحہ دوبارہ نہ چھن جائے۔ 7 مہینے میں کون اپنی ماں کو بھول سکتا ہے؟ بچوں کی آنکھوں میں نرما کے لیے وہی محبت اور اپنائیت تھی، جیسے وہ کبھی اس سے جدا ہی نہ ہوئے ہوں۔ نرما نے ان دونوں کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا سارا دکھ، سارا غم ان چند لمحوں میں ختم ہو گیا ہو۔ وہ اپنے بچوں کی گالوں پر بوسے دے رہی تھی اور انہیں سینے سے لگا رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ میری جان تم کہاں چلے گئے تھے؟ یہ لمحہ اتنا جذباتی تھا کہ وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ محلے والے بھی یہ منظر دیکھ کر افسردہ تھے، مگر ان کی نظروں میں سکون تھا کہ بچے اپنے اصل گھر واپس آ چکے ہیں۔ یہ ایک معجزہ تھا، ایک ایسا لمحہ جو صرف اللہ کی قدرت سے ممکن تھا۔ نرما نے اپنے آپ کو سنبھال لی اور اپنے بچوں کو واپس پا کر اس کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ وہ جو غموں کے طوفان میں کھری ہوئی تھی اب جیسے ایک نئی زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ بچوں کے چہرے کی مسکراہٹ نے اس کی دنیا بدل دی۔ سب سے پہلے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور
صدقہ اور خیرات کا اہتمام کیا۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ سب اللہ کے کرم اور دعا کی بدولت ہوا ہے۔ نرما کے دل میں اس عورت کے لیے بھی بے حد احترام تھا جس نے اس کے بچوں کو اس مشکل وقت میں سنبھال کر رکھا۔ وہ عورت اللہ کی نیک بندی تھی جو خود اپنی زندگی کے مشکلات کے باوجود ان بچوں کا سہارا بنی۔ نرما نے بچوں کے لیے ایک نیا معمول بنایا اور وہ ان کے ساتھ وقت گزارتی، ان کی دیکھ بھال کرتی اور انہیں ہر لمحہ یہ یقین دلاتی کہ وہ کبھی اکیلے نہیں ہوں گے۔ اس نے کاروبار اور گھر کو بھی سنبھال لیا۔ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آنے لگی، جیسے ان آزمائشوں نے اس کے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا کر دیا ہو۔ نرما کا اللہ پر یقین تھا اور زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ وہ اکثر کہتی کہ اللہ ہمیشہ سنتا ہے اور بس کبھی جلدی اور کبھی وقت کے ساتھ۔ میرے بچوں کا واپس مل جانا واقعی ایک معجزہ تھا اور یہ اس عورت کا بھی احسان تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔